ابھی آپ کو بتائیں کہ اس وقت اسحاق ڈار تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اور میں ان کو بالکل سپورٹ کرتا ہوں. دنیا میں جہاں بھی آپ ریلوے کو پھلتا پھلتا پائیں گے, آپ سب موسٹ آف یو مسٹ ہیو ٹریولڈ ابراڈ, تو ریلوے کا جو ہے وہ کمرشل اس کی جو بلڈنگ ہے وہ ریلوے کے اندر ٹریک ہوتا ہے, اور ارد گرد تو ایک بہت بڑا ایک کمرشل ایک وینچر کھڑا ہو جاتا ہے, اور وہ آپ ریلوے سے زیادہ وہ فائنینسنگ اور انکم پروڈیوس کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ صاحب کو آئی ایم شور وزیر اعظم صاحب کی پوری سپورٹ حاصل ہوگی, اور جتنی جلدی یہ اس طرف لے کے جائیں گے, ریلوے انشاءاللہ نہ صرف اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا بلکہ کنٹریبیوٹ کرے گا ایکسچیکر کو بھی ایز اے انسٹیٹیوشن. دوسری جو خواجہ صاحب نے فرمایا ML1 کا, اس میں بھی ہے کمپلیمنٹ ہز تھاٹس, کیونکہ جب یہ اوریجنلی کنسیو کیا گیا تھا ایز پارٹ آف سی پیک وچ واز $46 billion, ML1 was $6 billion. Today it may cost $11 to $12 billion. This is the legacy of the previous government which this government has inherited. They should have actually implemented that, but they could not. تو خواجہ صاحب کی سوچ بالکل ٹھیک ہے. He wants to make a blend and try to save money, اور اس کے ساتھ ساتھ ML1 بن بھی جائے تو میں سمجھتا ہوں کام ہو جائے, تو nothing better than that. جہاں تک بات ہوئی فریٹ کی, بالکل میں آئی تھنک کہ بے پناہ ڈفرنس ہے جو روڈ ٹرانسپورٹیشن ہے اور جو ریلوے ٹرانسپورٹیشن ہے. صرف خواجہ صاحب کو اپنے فریٹ سروس کو ذرا سا ایفیشینٹ اور ٹائملی بنانا پڑے گا. بلیو می, میں ریسنٹلی مجھے ایک ٹرانزیکشن کا پتہ چلا, اٹ واز 1/10 پرائز, 10% آف یہ جو آپ کی دائیو وغیرہ سروس پہ آپ وہ چیزیں بھیجتے. تو بات یہ جی کہ یہ جہاں کمٹمنٹ ہو, کلیئرٹی ہو, ٹرانسپیرنسی ہو, آنیسٹی ہو, آئی ایم شیور ریزلٹس اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں. فیو ورڈز اباؤٹ مائی بوتھ کولیگز ہیو ٹاکڈ اباؤٹ دی اسٹیٹ آف فائنینشیل ہیلتھ آف پاکستان. یہی وہ ملک تھا جو 2013 میں میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری ڈکلیئر ہو چکا تھا. یہی وہ ملک تھا جس کے لیے یہ پرڈکٹ کیا گیا تھا فیبرری 2013 میں, نو میٹر کون سی پولیٹیکل پارٹی الیکشن جیت کے آئے گی, دے ول ہیو ٹو ڈکلیئر ڈیفالٹ ود ان 6 to 7 months. یہ ملک انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف اینڈ PMLN, اور اس وقت شہباز شریف صاحب ایز چیف منسٹر ایک بہت بڑا رول تھا, ایک بہت بڑے صوبے کا پاکستان ہے. تو اس وقت 3 سال میں یہ پاکستان کی اکانومی ہیز ٹوٹلی ٹرنڈ اراؤنڈ. انفلیشن 2% فوڈ کی, میں آئی وانٹ ٹو ریمائنڈ یو, جنرل انفلیشن 4.6%, GDP گروتھ 6.1%, آپ کے ہائیسٹ ریزروز ان دا ورلڈ, آپ کی اسٹاک مارکیٹ بیسٹ ان دا ساؤتھ ایشیا, آپ کی اسٹاک مارکیٹ بیسٹ 5th بیسٹ ان دا ورلڈ, اور آپ کی طرف تمام دنیا کے ادارے دیکھ رہے تھے, اور جیپنیز جیٹرو نے پریڈکٹ کیا پاکستان از لائکلی ٹو بی دا سیکنڈ چوائسز پلیس آف فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. یہ بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ آج ہم 5 سال کے بعد کہاں کھڑے ہو گئے ہیں. اس کا محاسبہ ہونا چاہیے. ہم 24ویں معیشت بن چکے تھے 2016 میں, آج پچھلے سال پاکستان کی معیشت دنیا کی 47 معیشت ہے. اس پہ پوری طرح انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کون سی غلطیاں کی, کیا ہوا, کیا وجہ ہے کہ 24ویں معیشت سے 20ویں معیشت میں داخل ہونے کی پریڈکشن کے باوجود پاکستان میں جو کھیل کھیلے گئے, آج ہم 47th اکانومی آف دی ورلڈ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو بے پناہ چیلنجز ملے ہیں, اے لیگیسی آف اے ٹوٹل کولیپسڈ اسٹیٹ آف افیئرز. لیکن ہی از بریو, ہی ہیز ایڈمنسٹریٹو کوالٹی, ہی از ورکنگ ہارڈ. سو ہم ان کو اسسٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اس کوگمائر سے نکالے. یہ کوگمائر جو ہے یہ اس حکومت کا 8 مہینے کا کوگمائر نہیں ہے, یہ اس 5 سال کی ایک جو ایڈونچر شروع ہوئے, ڈان ڈرامہ, پاناما ڈرامہ, PMLN کو فارغ کرو, اس طرح کی چیزیں, وہ آج پاکستان بھگت رہا ہے. پلیز ریفلیکٹ اینڈ انٹروسپیکشن کریں, سوچیں کہ پاکستان کدھر تھا, کدھر جا رہا تھا 24ویں معیشت سے G20 دنیا کی پریمیم کلب کا ممبر بننے. آج ہم 47th اکانومی بن چکے ہیں. اللہ انشاءاللہ ہمت دے گا, ان کی لیڈرشپ میں پوری ٹیم دن رات کام کر رہی ہے. انشاءاللہ ہم اس کوگمائر سے نکلیں گے, پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے. میرا ایمان ہے پاکستان دنیا میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے. یہ ایک واحد ملک ہے جو کلمہ شریف کے نام پہ بنا تھا, ایون سعودی عربیہ کلمہ شریف کے نام پہ نہیں بنا تھا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کریٹ کیا تو اس کی حفاظت, اس کی ترقی, اس کی خوشحالی بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. ہم لوگوں کی ایز اے نیشن وہ نیت اور ہارڈ ورک درکار ہے, اور اس میں 5 سال میں جو تباہی ہوئی ہے
یو کین سمپلی گیس کے حالات آج کیا ہیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ شہباز شریف صاحب کی وزیر اعظم کے طور پہ ان کی گائیڈنس میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ جتنی زیادہ اگلے جنرل الیکشن سے پہلے ہم پاکستان کی بہتری لا سکیں وہ کریں, اور اللہ تعالیٰ کرے کہ اس کے بعد ان کو دوبارہ موقع ملے اور ہم دوبارہ پاکستان کے الیکشن لڑیں. آپ کے پاس ہسٹری ہے, who makes development, who takes economy across the world and globe. تو وہ ساری چیزیں انشاءاللہ دوبارہ بھی محنت ہمت کر کے واپس آ جائیں گی. لیکن اٹس اے ٹف ٹاسک, اٹس اے لانگ ڈسٹینس. آئی وانٹ ٹیک مور ٹائم. آئی ایم ونس اگین میرے دل کی گہرائیوں سے خواجہ صاحب کو, ان کی ٹیم کو مبارکباد, اور پرائم منسٹر صاحب کو مبارکباد کہ ان کے ٹینیور میں یہ ایک سروس بحال جو ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ڈالے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. آپ کو بتائیں کہ اس وقت اسحاق ڈار تقریب سے خطاب کر رہے تھے جس میں ان کا کہنا تھا کہ دل کی گہرائیوں سے خواجہ صاحب کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں. 5 سال کے بعد کہاں کھڑے ہو گئے ہیں. پرائم منسٹر شہباز شریف کو بے پناہ چیلنجز ہیں. اس حوالے سے انہوں نے بات کی. یہ گرین لائن ایکسپریس ٹرین سروس کا افتتاح ہے جس حوالے سے انہوں نے بات کی. ان کا کہنا ہے کہ سعد رفیق کو وزیر اعظم کی پوری سپورٹ حاصل ہوگی. ریلوے اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا بلکہ ریاست سے بھی تعاون کرے گا. ML1 کو بنانے کے لیے $6 بلین کی کاسٹ آنا تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی محفل کے میزبان جناب خواجہ سعد رفیق صاحب, وزیر ریلوے, وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب, وزیر پلاننگ جناب پروفیسر چودھری احسن اقبال صاحب, سید مظہر علی شاہ سیکرٹری ریلویز, شاز ڈی افیئرز چائنیز ایمبیسی مادام پانگ, اور چینی کمپنی جنہوں نے یہ ریلوے مہیا کی ہیں, یہ بوگیز, اس کمپنی کے جو عہدیداران, ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. ریلوے کی انتظامیہ اور ہمارے معزز ممبران قومی و صوبائی اسمبلی, مہمانان گرامی, سرکاری افسران, خواتین و حضرات, السلام علیکم. آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے, اور ایک حوالے سے اس موقع کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ وہ گرین لائن جس کی بنیاد میاں محمد نواز شریف کے پچھلے دور میں رکھی گئی تھی اور اس وقت اس کا اجرا کیا گیا تھا, وہ بدقسمتی سے باقی بے شمار جو منصوبے تھے جس طرح وہ دم توڑ گئے, یہ بھی بدقسمتی سے دم توڑ گئی. اور آج اس کا جو ریوائول ہے, اس کا جو احیاء ہے, ہم اس کو یہاں پر سیلیبریٹ کرتے ہوئے جناب خواجہ سعد رفیق صاحب کو اور ان کی ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے نہایت محنت, ذوق اور شوق کے ساتھ آپ نے گرین لائن کو ریوائیو کیا ہے. اس کے ساتھ میں چائنیز کمپنی کو بھی میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے بہت اچھی ویگنز یہاں پر مہیا کی. میں نے ابھی ان تمام ویگن کو دیکھا ہے اور 2 سے ہم خود گزرے ہیں. ماشاءاللہ بڑی جدید سہولتیں موجود ہیں, وائی فائی ہے اور فلیکسیبل سیٹس ہیں, بیڈز ہیں, اور سب سے بڑھ کے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ صاحب نے پوری قوم کو بتا دیا ہے کہ وہ آؤٹ سورسنگ میں یقین رکھتے ہیں, اور یہی آج کے زمانے کا وے فارورڈ ہے. جو سروسز ہیں ان کو آؤٹ سورس کیا گیا ہے, چاہے وہ جینیٹوریل سروسز ہیں, چاہے وہ
انٹرنل سروسز ہیں یا کھانا مہیا کرنا، یہ ساری جو سروسز کو آؤٹ سورس کیا گیا ہے، جس سے یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ریلوے کی اس جو لائن کو بہت نہ صرف فائدہ پہنچے گا بلکہ اس کی تشہیر ہوگی. اور اسی کو یہی ماڈل ہے آج کی دنیا میں کہ آج حکومتیں گوان کرتی ہیں، وہ ادارے چلاتی نہیں، خود وہ ان کو آؤٹ سورس کرتی ہیں. اور اس کی آپ ایک وجہ دیکھ لیں کہ جو ایس او ایز ہیں، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، ان کا آج کیا حشر بنا. آج اب اسٹیل مل کو دیکھیں اور بے شمار ادارے دیکھیں. خود خالد صاحب نے فرمایا کہ ریلوے کو جب ہم نے چھوڑا 2018 میں تو اس کی حالت بڑی محنت سے انہوں نے نواز شریف صاحب کی قیادت میں اس کو امپروو کرنے کی بھرپور کوشش کی. اس کا سامنے اس کا دیکھنے کا نظارہ بھی ملا، لیکن اس کے بعد اس کا کیا حشر ہوا. تو حکومتیں آتی جاتی ہیں. پاکستان آج اس دوراہے پہ کھڑا ہے جہاں پر ایک ایک پائی ہم بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں اس کو سامنے رکھ کر ہم نے ایک پرائیورٹی لسٹ بنائی ہے کہ جو امپورٹس جو ہیں اس میں کن کو فوقیت حاصل ہونی چاہیے. ایکسپورٹرز، فوڈ آئٹمس، ادویات اور اس طرح کی جو جن کے بغیر معاشرہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا. انشاءاللہ آئی ایم ایف سے اسی مہینے میں انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ معاہدہ ہو جائے گا اور یہ مشکلات سے ہم باہر نکل آئیں گے. پھر ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل بھی جو ادارے ہیں وہ ہمارے ساتھ چلیں گے. یہ ایک مشکل وقت ہے. اور احسن اقبال صاحب کی جو مثال بڑی انہوں نے بہت ہی شاندار مثال دی کہ یہاں پر ایک آسمانی آفت آئی اور اس کی وجہ کاربن ایمیشن ہے. دنیا میں پاکستان میں اس کی جو ایمیشن کی جو پرسنٹیج ہے وہ 1% سے بھی کم ہے، لیکن ہم اس تباہی کا شکار ہو گئے. یہی مثال آپ سامنے رکھیں. یقین کریں، بلا مبالغہ میں کہنے کو تیار ہوں کہ ہمیں بہت مشکل حالات میں حکومت ملی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم یہ کولیشن گورنمنٹ پوری طرح دن رات کوشش کر رہی ہے. اور مجھے کوئی اس کہنے میں باک نہیں ہے کہ انشاءاللہ ہم ان مشکلات سے نکلیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ریلویز کو ایک مرتبہ پھر خواجہ سعد رفیق کی جو لیڈرشپ مہیا ہوئی ہے، ان کی ٹیم، اور وہ واقعی میرٹ میں بلیو کرتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کی حکومت کا ترا امتیاز رہا ہے. آج ریلوے کو اب اس طرح بیٹھ جائیں میں آج ریلوے کو باقی اداروں کی طرح مشکلات کا سامنا ہے. انشاءاللہ یہ مشکلات قوموں کی زندگیوں میں آتی ہیں، لیکن قومیں وہی آگے بڑھتی ہیں جو مشکلات کو چیرتی ہوئیں اور زندگی کے اندھے تھپیڑوں کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ مشکلات کو عبور کریں اور قوم کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کریں. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی اس مخلوط حکومت کا ویژن ہے اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم پوری طرح عمل پیرا ہوں گے. میں آخر میں چینی حکومت کا شکر گزار ہوں، پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا، اور ML1 ان کے ہائی ایجنڈا پہ ہے. اور انشاءاللہ ML1 کے اوپر چینی حکومت پوری طرح یکسو ہے کہ وہ انشاءاللہ اس منصوبے کو وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھائیں گے. کاش یہ ML1 پچھلے 4 سال کی جو بے بنیاد الزام تراشی کا شکار نہ ہوتا. اسی طرح جو دوسرے ادارے تھے وہ بے بنیاد الزام تراشی کا شکار نہ ہوتے، اور یہیں تک بات رہتی تو شاید معاملہ اتنا خراب نہ ہوتا. لیکن بے بنیاد کرپشن کے جو الزامات لگائے گئے چینی کمپنیوں پر، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف چینی حکومت بلکہ چینی عوام
کے دلوں کو بہت ظرف پہنچا، بہت تکلیف ہوئی. اور میں ابھی چین سے ہو کے آیا نومبر میں، بہت پرتپاک انہوں نے ہمارا استقبال کیا، پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے، پریمیئر لی نے، چینی حکومت نے. جب میں واپس آیا تو مجھے لوگوں نے پوچھا کہ کیسا دورہ رہا. میں نے کہا کہ بہت گرم جوشی سے وہاں پر استقبال ہوا، اس میں کوئی دو رائے نہیں. چین کے زعما، چینی عوام پاکستان سے والہانہ محبت کرتے ہیں، لیکن ابھی برف پگھل رہی ہے، کیونکہ پچھلے 4 سال میں جو ہمارے تعلقات کو جو ضعف پہنچا ہے، جو اس کو تکلیف پہنچی ہے، ٹھیس پہنچی ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. جہاں پر دلوں کے رشتے ہوتے ہیں وہ جڑتے بھی بڑی مشکل سے ہیں، اور جب خدا نہ خواستہ کوئی ایک بال برابر بھی کوئی اس میں دراڑ آ جائے تو اس کو جوڑنا بھی کوئی آسان کام نہیں. لیکن میں شکر گزار ہوں چینی حکومت کا اور چینی عوام کا کہ وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ بے پناہ محبت کے جذبات رکھتے ہیں، اور ان مشکل ادوار میں بھی وہ پاکستان کی پوری طرح انہوں نے ہاتھ تھاما ہوا ہے. لیکن یہ ہمیں اس سفر کو اب بدلنا ہوگا. ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے ہمیں قربانی، ایثار کے جذبوں سے کام لینا ہوگا. محنت، امانت اور دیانت کو اپنا شعار بنانا ہوگا. اس کے بغیر ہم کب تک ہم دوسروں کے سہاروں پر چلیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے. یہ میری بات نوٹ کر لیں، یہ عاجز یہ بات بار بار کہتا رہا، اور آج پھر میں کہہ رہا ہوں، یہ سفر مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں، مگر اس کے لیے شرط اول یہ ہے کہ ہمیں ایثار اور قربانی سے کام لینا ہوگا، دن رات محنت کرنی ہوگی. پھر انشاءاللہ یہ ملک خداداد پاکستان انشاءاللہ آگے بڑھے گا اور اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. پاکستان قائد اعظم. وزیر اعظم اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ نومبر میں چین سے ہو کر آیا، پرتپاک استقبال کیا گیا. جب میں واپس آیا تو لوگوں نے پوچھا کیسا رہا. میں نے کہا بہت گرم جوشی سے چین میں استقبال ہوا. مشکل ادوار میں بھی چین نے پوری طرح پاکستان کا ہاتھ تھاما ہوا ہے. یہاں پہ آپ کو اہم خبر دیں گے. جوڈیشل مجسٹریٹ وکاس راجہ کا فواد چودھری کی درخواست ضمانت پر سماعت سے انکار. ان کا کہنا ہے کہ درخواست ضمانت پر میرا دائرہ اختیار نہیں ہے، متعلقہ فورم سے رجوع کیا جائے. فواد چودھری کے وکیل نے استدعا کی کہ ہمیں اس پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیں، جس پر جج راجہ وکاس کا کہنا تھا کہ میں اس پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیتا ہوں. جوڈیشل مجسٹریٹ وکاس راجہ کا فواد چودھری کی درخواست ضمانت پر سماعت سے انکار. ان کا یہ کہنا ہے کہ درخواست ضمانت پر میرا دائرہ اختیار نہیں ہے. شاہ خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. جی شاہ خالد. دیکھیں، جوڈیشل مجسٹریٹ راجہ وکاس نے درخواست کر دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سیشن کورٹ ہی اس درخواست ضمانت کو سننے کا اختیار رکھتی ہے، جس پر چودھری علی بخاری جو کہ ان کے وکیل ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اس پر تحریری حکم نامہ جو ہے یہ جاری کریں. جس کے بعد جج نے ریمارک دی کہ میں اس پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیتا ہوں. تو اب جیسے ہی تحریری حکم نامہ آتا ہے تو اس کے بعد یہ دوسرے جج جو ہے اس پر سماعت کریں گے، اور اس کے بعد اس پر فیصلہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. خبریں اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اسلام آباد کی سیشن عدالت نے فواد چودھری کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی، جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. الیکشن کمیشن کو دھمکیوں کے کیس کی سماعت جج وقاص راجہ نے کی. عدالت نے کمرہ عدالت میں فواد چودھری کی ہتھکڑی کھولنے کی استدعا منظور کی. پولیس نے مزید 7 دن کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ فواد چودھری کی وائس میچنگ کرا لی گئی، فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کے لیے لاہور لے کر جانا ہے. جسمانی ریمانڈ منظور کیا جائے. فواد چودھری سینئر سیاستدان ہے، لیکن قانون سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. فواد چودھری کے گھر کی تلاشی لینا ضروری ہے. لیپ ٹاپ، موبائل ان کی موجودگی میں حاصل کرنا ضروری ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق وزیر مملکت فاروق حبیب پر فواد چودھری کو چھڑانے اور ڈکیتی کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا گیا. مقدمے میں کہا گیا ہے کہ فاروق حبیب نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کار سرکار میں مداخلت اور نقصان پہنچانے کی کوشش کی.
اور تحریک انصاف نے محسن نقوی کی بطور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب تقرری چیلنج کر دی. پی ٹی آئی نے موقف اختیار کیا. محسن نقوی کو بطور نگراں وزیر اعلیٰ جانبدار قرار دیا جائے اور تعیناتی کا نوٹیفیکیشن غیر آئینی قرار دیا جائے. تحریک انصاف نے راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا نوٹیفیکیشن بھی چیلنج کر دیا. پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ سے الیکشن کمیشن ممبر بابر بھروانہ اور اکرام اللہ کی تعیناتی غیر آئینی قرار دینے کی استدعا بھی کی. خبریں اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ابھی آپ کو بتائیں کہ سیشن عدالت میں فواد چودھری کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری پر سماعت. عدالت نے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں. سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے شاہ خالد سے. جی شاہ خالد، اپڈیٹ کیجیے. دیکھیں، فواد چودھری کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست پر ایڈیشنل سیشن جج فیضان حیدر گیلانی نے سماعت کی اور آج جیسے انہوں نے درخواست دائر کر دی تو عدالت کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے کہ تمام جو فریقین ہیں ان کو نوٹس جاری کرتے ہیں اور ان سے جواب طلب کرتے ہیں اور کل کے لیے اس مقدمے کو رکھ لیتے ہیں تاکہ جو بھی فریقین ہیں وہ کل عدالت میں آئے اور عدالت میں کہیں. اس کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کی ضمانت جو ہے یہ منظور کر دی جاتی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. امریکی ڈالر پاکستانی روپے کے مقابلے میں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. انٹر بینک مارکیٹ میں مزید 8 روپے 87 پیسے مہنگا ہو کر 264 روپے 30 پیسے پر پہنچ گیا. بینک درآمد کنندگان کو ڈالر 268 روپے 30 پیسے میں فروخت کر رہے ہیں. فوریکس ڈیلرز کے مطابق اوپن مارکیٹ میں ڈالر 268 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. ماہرین کا کہنا ہے اسٹیٹ بینک گرے مارکیٹ کو ختم کرنے کے لیے ڈالر کے ریٹس کو فری فلوٹ کر دیا جس سے ڈالر کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.